اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو عمرے کے احکام ہم نے سٹارٹ کیے تھے اور تقریباً فہرست وار وہ چیزیں کہ جو محرم پر حرام ہوتی ہیں وہ فہرست وار تو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی تھی۔ باقی جو چیز بچتی ہے وہ ایک چیز جو بچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ساری چیزیں اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پیش آنے والی ہیں، مبتلا بے ہیں بہت زیادہ، اور وہاں پہ بھی جب انسان حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے تو جس کو کہیں قدم قدم پر یہ مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر جو دو تین چیزیں ہیں تھوڑا سا میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کچھ چیزیں تو آج کے زمانے میں ایسی ہیں کہ اصلا پیش ہی نہیں آتی ہیں، شکار وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ چیزیں ہیں جو بہت ہی ریئرلی پیش آتی ہیں، جو خاص طور پہ عمرے میں۔ حج میں پھر شاید تھوڑا سا گنجائش ان کی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ حج میں منی، عرفات وغیرہ، تو ادھر انسان جو واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت ہی کامن واش رومز ہوتے ہیں، تو بدبو کا مسئلہ وغیرہ وہاں پر آتا ہے۔ لیکن عمرے میں تو اس قسم کی کوئی خاص چیز پیش نہیں آتی ہے، مگر یہ کہ کوئی حرم جائے، حرم میں اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کو واش روم جانا پڑ جائے اور وہ پھر وہاں سے جو وہاں کے جو عمومی ٹوائلٹس وغیرہ ہیں ان کو یوز کرے۔ البتہ بہرحال وہاں پہ صفائی کا نظام ہمارے جو عمومی واش روم ہیں ان سے 1000 درجے بہتر ہے۔ صفائی ستھرائی کا نظام ان کا یہاں کے جو ہمارے جو عمومی واش رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کئی 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی بالآخر بعض اوقات بعض لوگ اتنے نزاکت سے رہنے کے عادی ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو اپنے بیڈ روم کا جو واش روم ہے اس کے علاوہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہے کہ ان کو کہیں حتیٰ اپنے گھر میں بھی کسی اور واش روم میں جانا پڑے تو بھی مشکل ہے ان کے لیے۔ تو اتنے نازک مزاج لوگوں کے لیے بالآخر مشکل تو ہوتی ہے۔ ہم جیسا آدمی ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کہتے ہیں یار چلو بالآخر وہی والی باتیں ضرورت ہی پوری کرنی ہے، ہم نے وہاں کون سا بیٹھ کر ڈرائنگ روم تو نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ نے 4 گھنٹے گزارنے ہیں۔ تو بالآخر مسائل وہاں پر عمرے میں نسبتاً ریئرلی پیش آتے ہیں، لیکن صرف اگر کہیں پیش آ جائے تو میں نے اس دن بھی شاید کہا تھا کہ بدبو میں صرف ناک بند کرنا جو ہے نا اس کو منع کیا گیا۔ باقی آپ سانس روک کے گزر جائیں وہاں سے، یا بالآخر تیزی سے گزر جائیں کہ آپ کا نارمل سپیڈ سے زیادہ سپیڈ سے گزر گئے اس علاقے سے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ اس کی میں وضاحت آپ کی خدمت میں عرض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ باقی خون نکالنے کا مسئلہ آتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، انسولین لینی ہے، چیک کرنا ہوتا ہے، پن مارنی ہوتی ہے، خون نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اختیاری حالات ہوں، نارمل حالات میں آپ کے لیے اپنے جسم سے خون نکالنا، یہ حالت احرام میں، البتہ اس میں بھی گنجائشیں موجود ہیں، بعض کی احتیاط ہے۔ مثلا فرض کریں آغاز خوئی کی احتیاط تھی، درست، اور بعض کی جو ہے وہ گنجائش ہے، بالآخر کچھ نہ کچھ پلس مائنس گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن حالانکہ ہم گنجائشوں کو چھوڑتے ہوئے بات کریں کہ اگر یہ خون نکالنا حرام ہو تو یہ نارمل حالات کی بات ہے۔ کسی کی کوئی مجبوری ہو، مجبوری کے تحت اس کا خون نکالنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کفارہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں
ہم جب یہ مسائل سنتے ہیں عام طور پہ ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر کی بات ہے، کتنے دن ہے آپ کو. یہ دنوں کی نہیں گھنٹوں کی کہانیاں ہیں. حج میں بھی کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. حج میں بھی سمجھیں اگر بہت بہت کھینچ لیں تو شاید ایک دن کی کہانی بنتی ہے، ایک دن پہ بات جاتی ہے. ورنہ یہ چند گھنٹے، مثلا عمرے پہ آپ جاتے ہیں جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، بعض اوقات 5-6 گھنٹے کی کہانی. اگر 5-6 گھنٹے آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ ڈیلے کریں، ابھی نہ چیک کریں، 5-6 گھنٹے بعد چیک کر کے انسولین وغیرہ جو بھی لینا ہے، دوائی وغیرہ لینی ہے لے لیں. کوئی 5-6 گھنٹے بعد کر لیں اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال نہیں بن رہی ہے تو. اور اگر بن رہی ہے تو پھر ویسے حرام نہیں رہے گا آپ کے لیے. تو دونوں صورتوں میں یعنی آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. اگر مجبوری ہے تو ویسے حرام نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے اور ڈیلے کرنا پاسبل ہے تو ڈیلے کرنا ضروری ہو جائے گا، پھر آپ ڈیلے کریں، پھر اس وقت تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو آ سکتا ہے اس میں، لیکن وہی والی بات ہے اگین عمرے میں تھوڑا ریئرلی پیش آنے والا مسئلہ ہے، برش کرنا چاہ رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں برش کے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا. بعض لوگ 4 دن نہیں کرتے، بعض لوگوں کا دن میں 4 دفعہ کرنے کو ہوتا ہے دل. تو بالآخر افراط و تفریط تو ہے ہی نا ہمارے پاس. اب فرض کریں کسی کو برش کرنا ہے اور مجھے معلوم ہے میرے گمز ایسے ہیں، میں برش کروں گا خون نکلے گا، تو آیا میں ایسی صورت میں برش کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اس میں پھر اگین اختلاف ہے. اگر آغا سیستانی کا نظریہ لیں ہم تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے پتہ بھی ہو آپ کو کہ خون نکلے گا، پھر بھی انسان برش کرنا چاہے تو برش کر سکتا ہے. درست. اس کے بعد جو چیز قابل ذکر ہے وہ ہے زینت کرنا. دیکھیں اب زینت نہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھ سے اچھی آپ لوگ جانتے ہیں. درست. زینت عرف، دیکھیں عرفی ایک مسئلہ ہے کہ جس چیز کو عرف میں زینت ضروری نہیں کہ آپ کو خوبصورت بنا دے، یہ ضروری نہیں ہوتا. میں نے شاید پہلے بھی جب احکام پڑھائے تھے حجاب وغیرہ کے، اور اس وقت میں نے یہ مثال دی تھی. اگر کوئی سے ایک سوال پوچھا گیا، مثلا فرض کریں کوئی مثلا یہ افریقی خاتون ہو، کوئی بہت ہی کالے رنگ کی اور اورنج رنگ کی لپسٹک لگائے، تصور کریں ذرا آپ، تو یہ زینت ہے؟ آپ نہیں مان رہے ہیں اس کو زینت، لیکن بالآخر لپسٹک لگاتا کیوں انسان؟ دیکھیں وہ اپنے ذہن کے حساب سے تو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں ہے نا. تو آگا کوئی نہیں کہا اگر عرف اس کو زینت مانتے تو بھلے یہ بھی زینت ہے، اور عرف مانتا ہے بالآخر انسان. دیکھیں میں نے کہا نا کہ زینت میں ہمیشہ ضروری ہے کہ آپ خوبصورت ہی بنیں. بہت سے لوگ ایسی ماشاءاللہ زینتیں کرتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار اس سے تو نہ کی ہوتی تو شاید بہتر تھی. درست. لہٰذا زینت کا صحیح ہے، سامنے والے کے ذہن میں شاید یہی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے یا حسین بنانا ہے یا بالآخر جو بھی اب ذہن میں اس کے. لیکن آیا وہ جو کیا ہے اس نے، وہ اس کیے ہوئے کے اوپر اس ٹارگٹ تک پہنچ پا رہی ہے نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. اس کے حساب سے تو شاید بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی وہ. تو عرف جس کو زینت شمار کرے وہ زینت ہے، چاہے آپ خوبصورت لگیں چاہے آپ خوبصورت نہ لگیں. آپ کے خوبصورت لگنے نہ لگنے کا زینت کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عرف جس کو تشخیص دے کہ ہاں یہ آپ نے زینت کی. اور نوعاً جتنی بھی چیزیں انسان اپنے اوپر ایڈ کرتا ہے. اب دیکھیں بعض جگہ پر آغا سیستانی نے کچھ ایکسیپشنز دیے، ایگزیمپشنز دیے ہیں آئی بروز بنانے کو، اپر لپس بنانے کو. اللہ اصولی طور پہ تو یہ بھی زینت ہی کا ایک مصداق ہونا چاہیے. اب ان کے ذہن میں کیا ہے، کیوں انہوں نے کیا، واللہ عالم. وہ بالآخر اجتہادی بحث تو ہم نے کرنی نہیں ہے نا، ہم تو مجتہد لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو مقلد لوگ ہیں. مقلد کا مطلب کیا ہے؟ جو کہہ دیا وہ ماننا ہے. زیادہ شوق ہے چونچاں کرنے کا تو ایک ٹکٹ خریدیں، ویزا لگوائیں، آغا سیستانی کی خدمت میں پہنچے اور سوال کریں جا کے کہ یہ کیوں آپ نے کہہ دیا بھیا. یا انہوں نے چوڑی کو جو ہے وہ استثناء کیا ہے، ٹھیک ہے نا. انگوٹھی کو بھی شاید اگر وہی والی بات ہے بہت زینت والی نہ ہو تو اس کو بھی، جو نارمل عقیق وغیرہ کی اور فیروزے کی انگوٹھیاں خواتین پہنتی ہیں اس کو بھی ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے استثناء کیا، ورنہ ان کی گردن پہ. درست. تو اب ایک سوال، اب دیکھیں میں زینت کی بات چل رہی ہے لیکن ایک سوال یہ جو آپ لوگوں کی نوز پہ نہیں، یہ آیا زینت ہے کہ نہیں ہے؟
اب آپ کہیں کہ جی ہماری تو نیت یہ، تو ہماری تو انٹینشن یہ، تو ہم نے تو اس کو سہاگن کی نشانی کے طور پہ پہنا ہے، اور تو ہم نے تو یوں، تو ہم نے تو وہ آپ کا ہم نے اور ہم نے نہیں چلے گا، چلے گا عرف۔ اگر عرف کی تشخیص یہ ہے کہ یہ زینت ہے تو بھلے یہ زینت ہے، جب زینت ہے تو چھپانا واجب ہے، یا اتارنا واجب یا چھپانا واجب، یا نقاب کر لیں یا اتار دیں، بس دو ہی آپشن ہے، تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ درست۔ ہاں عرف اگر یہ کہے کہ بھلے یہ مثلا معاشرے میں یہ زینت شمار نہیں ہوتا، کہ یہ کہتا نہیں ہے ویسے یہ، لیکن اگر ہی ہے یہ تو ٹھیک ہے، پھر الاؤڈ ہو جائے گا، پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اگین اس میں پھر ہماری نیت کیا ہے، ہمارا قصد کیا ہے، ہم خوبصورت بنے کہ ہم خوبصورت نہیں بنے، ان میں کوئی کسی بھی چیز کی دخالت کم سے کم حجاب کے مسئلے میں نہیں ہے۔ بس زینت کرنا حالت احرام میں، اس کو احتیاط واجب کی بنا پر، اب مرد ہو یا عورت ہو، یہ کامن والی چیز ہے نا، مشترک والی چیز ہے، دونوں کے لیے زینت کرنا کہ جو عرف کہلائے، عرفاً زینت کہلائے، چاہے اس کا زینت کا قصد نہ بھی ہو، لیکن اگر عرف اس کو زینت مان رہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کے لیے حالت احرام میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب زینت کے مختلف مصادیق ہو سکتے ہیں، دیکھیں سن گلاسز، آپ کہیں جی بڑی گرمی ہے، بڑی دھوپ ہے، سن گلاسز پہننے، تو ایک سادہ سن گلاس ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ واقعی خود فریم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زینت بن رہا ہوتا ہے، تو زینت والا نہیں پہن سکتے، نارمل والا پہن سکتے ہیں۔ یا مثلا فرض کریں کہ گھڑی خود، بعض اوقات خود گھڑی، اس کا ڈیزائن وہ زینت بن جاتا ہے، تو زینت والی گھڑی نہیں پہن سکتے، تو بلاخر زینت والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نہیں پہن سکتے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا جو مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ اگر کسی نے احرام سے، خاتون نے خاص طور پہ، اگر کسی خاتون نے احرام سے پہلے ہی کچھ چیزیں اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، لاکٹ پہنا ہوا ہے مثلا، ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں مثلا، کوئی انگوٹھی جو زینت بن رہی ہو وہ پہنی ہوئی ہے مثلا، اعلیٰ بالفرض کہ یہ نوز پن زینت بن رہی ہو اور وہ پہنی ہوئی ہے پہلے سے ہی، ابھی محرم نہیں ہوئی ہے، تو آیا احرام پہننے کے لیے ان زینت والی چیزوں کو اتارنا ضروری ہے؟ یوں نہیں اس کے ساتھ احرام ہو سکتا ہے کیونکہ تو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ تو اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ زیورات کہ جو عورت اپنی عام روٹین میں پہنے رکھتی ہے، جو نارمل روٹین کے زیورات ہیں اس کے، یعنی ان میں سے کوئی ایسی چیز مثلا فرض کریں جو میں نے مثالیں لی ہیں، نہیں ہے کہ جو آپ نے ابھی صرف اس لیے کہ میں نے احرام پہنے تو احرام سے پہلے ہی پہن لو، یہ سوچ کے نہیں پہنی، آپ کی نارمل روٹین میں مثلا ایک لاکٹ وغیرہ، یا بعض اوقات ایئر رنگس، بعض اوقات انگوٹھی ونگوٹھی، یہ وہ نارمل چیزیں جو عورت پہنے رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر نارمل روٹین والے زیورات ہیں جو اس نے پہلے سے ہی پہنے ہوئے ہیں، ان کو اتارنا واجب نہیں ہے احرام کی خاطر۔ احرام کی خاطر ان زیورات کو جو پہلے سے ہی پہنے ہوئے ہیں اور نارمل روٹین کے زیورات ہیں، ان کو اتارنا واجب نہیں ہے۔ البتہ ایک اب یہاں پہ اور دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے، چلیں جی اتارنا تو واجب نہیں ہے، درست، اچھا نارمل گھر میں اگر آپ نے یہ ساری چیزیں پہنی ہوئی ہوں تو شوہر سے تو کوئی حجاب نہیں ہوتا، درست، زیادہ شوہر کے سامنے اگر ان کو اظہار بھی کریں آپ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا بچوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اگر آپ اظہار بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محرم ہے آپ کے، حجاب ان سے واجب نہیں ہے، زینت اگر نظر بھی آ رہی ہے تو چھپانا واجب، یہ سارے مسائل آتے ہیں نامحرم کی نسبت۔ لیکن یہاں پر ایک خاص مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ زینت والی چیز پہنی ہوئی ہے پہلے سے ہی، اور مثلا روم میں گئے، روم میں اب آپ اپنا مکھنا اتارنا چاہتی ہیں، مکھنا اتارنا چاہتی ہیں، نیچے سب کچھ موجود ہے، یہ درست زیورات، تو آیا اب کمرے میں فرض کریں آپ کا شوہر ہے مثلا، یا آپ کا بیٹا ہے، اولادیں ہیں آپ کی، تو آیا ان کے سامنے ان زیورات کا اظہار جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟
یہاں پر آغا خامنائی جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے زیورات پہنے ہوئے ہیں تو صحیح ہے، اتارنا واجب نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں اپنے ان زیورات کو حتیٰ محارم کے سامنے بھی ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آغا سیستانی احتیاط مستحب لگاتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ نہ دکھائے۔ تو احتیاط مستحب کا مطلب تو آسان ہے، یعنی ان کے نزدیک دکھانا جائز اور آغا خامنائی کے نزدیک دکھانا لا یجوز، ناجائز، درست؟ تو یہ ایک مسئلہ۔ اسی طریقے سے جو جو متبرک پتھر لوگ پہنتے ہیں، مثلا حرم سے، پتھر کو اتنا ویسا نہیں ہے لیکن حرم سے مس ہوا پتھر ہے تو تبرک کی خاطر آپ نے پہنا ہوا ہے، یا عقیق و فیروزہ ویسی متبرک پتھر ہیں، ویسے حفاظتی پتھر ہے۔ عقیق تو سفر میں ویسے ہی ہونا چاہیے۔ مومن کی جو علامتیں بیان کی ہیں اس میں بھی عقیق کی انگوٹھی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اسی نیت سے، اسی قصد سے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو عقیق و فیروزے یا کسی متبرک پتھر کی ہے مثلا، تو آیا اس کو اتارنا واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی اتارنا، کیونکہ اگر زینت کی نیت نہیں ہے تو اس کو اتارنا، اور عرفاً بھی زینت، بقول آغا سیستانی کے عرفاً بھی زینت شمار نہ ہو تو اس کو جو ہے اتارنا تو واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگین بات آئے گی کہ اگر یہ زینت شمار ہو رہی ہے تو وہ شوہر کو دکھانے کا وہی والا مسئلہ جو ابھی پیچھے بیان کیا وہ آ جائے گا یہاں پر۔ آغا خامنائی کے نزدیک منع ہو جائے گا، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط مستحب کی بنا پر منع ہے، لیکن دکھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آئینہ دیکھنا، ایک جو سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے حج پہ، وہ آئینے کا مسئلہ ہے، حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ لفٹ میں جاتی ہیں تو شیشہ، کمرے میں جاتی ہیں تو بڑے بڑے شیشے، واش روم میں جائیں تو شیشہ، وہ شیشہ ہر جگہ آئینہ اور شیشہ موجود ہے، درست؟ تو اب انسان وہی والی بات ہے کہاں اور کیسے بچائے اپنے آپ کو؟ ہر قدم پہ لابیز میں جائیں تو شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض ہوٹلس کی لابیز میں، تو قدم قدم پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ اتنا شیشہ لگا ہوا ہے تو اتنے شیشے کے گھر میں گھس کے آپ اپنے آپ کو شیشے سے کیسے بچائیں؟ تو دیکھیں، شیشہ دیکھنا جو حالت احرام میں حرام ہے، وہ زینت کے قصد سے دیکھنا حرام ہے، زینت کی خاطر دیکھنا حرام ہے۔ مثلا آپ کوئی لپسٹک لگانا چاہ رہی ہیں جو ویسے حرام تھی، آپ نے کہا چلو بکرا دے دیں گے، تو آپ نے کہا چلو ایک لپسٹک لگانی ہے، یا بالآخر کوئی بھی زینت کی قصد سے آپ شیشہ دیکھیں، یہ حرام ہے۔ وَإِلَّا نظر پڑ گئی، کوئی حرام نہیں، بس پڑ گئی ہے تو اگر قصد زینت نہ ہو تو آپ اس کو پڑا رہنے بھی دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہٹانا بھی ضروری نہیں ہے اگر قصد زینت نہ ہو تو۔ یا مثلا وضو کے لیے آپ اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یا حجاب کے بعد آپ اپنے بالوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بال نظر نہ آ رہا ہو، اس آئینے کو دیکھنے میں کوئی حرج اور اشکال، جو حرج اور اشکال ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو ممنوع ہے حالت احرام میں، وہ قصد زینت سے آئینہ دیکھنا حرام ہے، درست؟ یہ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے خوشبو کا مسئلہ۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، نارملی جب ہم خوشبو کی بات کرتے ہیں کہ خوشبو تو سونگھنا ذہن میں آتا ہے، کیونکہ خوشبو کا تعلق سونگھنے سے ہی ہوتا ہے، تو نارملی سونگھنے کی بات ذہن میں آتی ہے، جس طرح وہاں پہ بدبو کا مسئلہ ہے کہ بدبو کو سونگھنا، بدبو سے ناک بند کرنا حرام ہے، تو یہاں پہ بھی اس کے اپوزٹ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ خوشبو کو سونگھنے سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہوگا کہ خوشبو سونگھنا حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خوشبو استعمال حرام ہے۔ جب استعمال کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: خوشبو کو سونگھنا، خوشبو کو لگانا اور خوشبو کو کھانا۔ سونگھنا، لگانا اور کھانا۔ سونگھنا وہی کوئی پرفیوم وغیرہ، گلاب سونگھ رہے ہیں آپ، یہ ساری خوشبو سونگھنا ہے، تو خوشبو سونگھنا بھی حرام ہے۔ خوشبو لگانا
خوشبو لگانے میں جہاں پرفیوم لگانا آتا ہے وہاں پر آپ خوشبودار چیزوں کا استعمال، صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، پیچھے کا ٹوتھ پیسٹ برش کر سکتا ہے، لیکن برش کر سکتا ہے کا مطلب دیکھیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جس چیز میں جہاں جہاں گنجائش نکلتی ہے وہ باقی چیزیں آٹومیٹکلی اس میں نہیں آ جاتی کہ آپ کہیں جب اجازت ہو گئی تو اب چاہے خوشبو والی بھی ہو تو چلے گی، نہیں، اجازت دی ہے اس اینگل سے کہ خون نکلے گا تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہاں جی کر سکتے ہیں، خون نکلے گا اشکال نہ دارت۔ اما آپ کہیں جی آپ میں کولگیٹ کروں یا کوئی اور خوشبو والی پیسٹ استعمال کروں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پہ کرنا بھی ہے تو آپ کو ایسی ٹوتھ پیسٹ سلیکٹ کرنی پڑے گی کہ جس میں نارملی خوشبو نہیں ہوتی، جو خوشبو کہلائے کہ یہ معطر ہے، خوشبو نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیں ایک ٹیسٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہی ہے نا، ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، خوشبو کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جو اس کو، جیسے یہ نارمل جو ٹوتھ پیسٹ ہیں ان میں کوئی ایسی چیز انگریڈینٹس میں شامل ہوتی ہے کہ جو اس کو معطر بناتی ہے، درست؟ سینسوڈائن یا سینسوڈین جو بھی اس کو آپ پروناؤنس کریں، اوریجنل والی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس میں خوشبو نہیں ہوتی، دروغ بر گردن راوی، لیکن خود چیک کریں، اگر جانا ہو پہلے سے لے کے چیک کر لیں، اور بظاہر صحیح بھی کہتے ہیں میرے خیال میں، یہ میرا اپنا خیال ہے، تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی تشخیص، دیکھیں یہ آپ کو میں نے خود تشخیص دینی ہے، یہ مجھے طے کرنا ہے کہ اس میں خوشبو ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں خوشبو نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض صابن ایسے آتے ہیں، صابن کا نام تو میں ہمیشہ ہی بھول جاتا ہوں، بعض صابن ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، تو وہ صابن آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک تو حج کے موقع پہ تو خاص یہ دکانوں پہ بھی، اور یہ جو جہاں پہ حج کے انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں وہاں پر جائیں تو وہاں پر بھی اس قسم کے سٹورز ہیں جہاں پہ آپ کو بغیر خوشبو کے یہ شیمپو اور صابن اور لوشن اور یہ سب کچھ ملتا ہے اب تو، اور یہ ہیمانی والے بھی دیتے ہیں۔ اب میں ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بالآخر ان کے پاس بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، پروڈکٹس ہوتی ہیں جو، کیونکہ مجھے کچھ ملنا تو ہے نہیں، میں کیوں ان کی فضول میں پبلسٹی کروں، لیکن بالآخر ایک کام انہوں نے جو کیا ہوا وہ یہ کیا ہوا ہے کہ حج کے موقع پہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ گروپس کو بانٹتے بھی ہیں پوری کٹ بنا کے، تو اس میں بھی بغیر خوشبو کا شیمپو، بغیر خوشبو کی پیسٹ میرا خیال ہے نہیں ہوتی اس میں شاید، حالانکہ صابن ہوتا ہے اور اس میں لوشن ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں بالآخر۔ تو آپ کو اگر کوئی چیز استعمال کرنی بھی ہے تو حالت احرام کی بات کر رہا ہوں، تو ایسی چیز استعمال کریں گے جس میں خوشبو نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے خوشبو کو کھانا۔ خوشبو کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ کھانے میں کوئی ایسی چیز ڈلی ہو جس میں خوشبو ہو، جیسے زعفران، شیر خورما رکھا ہوا ہے آپ کے وہاں پہ ٹیبل پہ، اب آپ حالت احرام میں ٹوٹ پڑیں اس پہ جس کے اندر مثلا زعفران پڑا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بریکیں آپ کی وہاں جا کے فیل نہ ہو جائیں، درست؟ یا چاولوں میں بعض اوقات ڈلتا ہے زعفران وغیرہ خوشبو کے لیے، تو وہ، یا کسی کھانے میں قورمے شورمے میں ڈالا گیا ہے کچھ، تو کوئی بھی ایسا کھانا کہ جس میں خوشبو کا استعمال ہو، جس نے کھانے کو معطر بنا دیا ہو، اس کھانے کو کھانا، یا اس چائے کو، مثلا چائے میں لونگ اور الائچی ڈالی جاتی ہے خوشبو کے لیے، فلیور کے لیے، تو وہ ذرا، ابھی ویسے لونگ اور الائچی کا مسئلہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس میں گرم مسالے، دال چینی، ادرک، نمی درم، الائچی، لونگ، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو گرم مسالے کے نام پر مارکیٹ میں موجود ہیں، اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ ان کا بھی استعمال حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ لونگ کھائیں، بعض لوگ الائچی کھانے کے عادی ہوتے ہیں، منہ میں الائچی ڈال دی، تو یہ آپ حالت احرام میں یہ کام نہیں کر سکتے، درست؟ اسی طریقے سے پودینہ وغیرہ اس کو بھی منع کیا ہے، نہیں، البتہ پودینے کو آغا سیستانی جائز مانتے ہیں، کھانا جائز ہے، البتہ بغیر سونگھے کھائیں، سونگھے نہیں، نارملی آپ کھائیں، لیکن سونگھنے کا، دیکھیں سونگھنے کی بالآخر ایک انٹینشن ہوتی ہے نا، انسان خاص اپنے ذہن کو اس کی اسمیل کی طرف لے کر جائے۔ اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے سونگھنے کی، خالی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پودینہ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، پودینہ، دھنیا ونیا ٹائپ کی چیزیں۔ اور
البتہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے جس کو خلوق کعبہ کہا جاتا ہے. خلوق، خے لام واو اور 2 نقطوں والی قاف. خلوق کعبہ مختلف خوشبوئیں اور زعفران وافران سب کچھ ڈال ڈول کے وہ ایک مکسچر ٹائپ کی چیز ہے جو کعبے پہ اور اس کے پردے وردے پہ لگتی ہے. اس کو آغا سیستانی نے استثناء کیا ہے کہ اس کو اگر سونگھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی ناخن کاٹنا اکھاڑنا میں نے پہلے اس دن بھی عرض کر دیا تھا کہ چاہے پورا کاٹیں، چاہے آدھا کاٹیں، چاہے پیر کا کاٹیں، چاہے ہاتھ کا کاٹیں، وہ بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. یہ تو کامن چیزیں ہو گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو اگرچہ آپ سے مربوط نہیں ہیں، مردوں سے مربوط ہے، لیکن بالآخر یہ ایک خواہش ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کلپ بن جائے یا ویڈیو بن جائے کہ جو اکیلے بھی جانا چاہیں اگر عمرے پر تو ان کے لیے ایک مفید چیز بن جائے. تو اس لیے میں مجبوری میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا کچھ چیزوں کی نسبت جو مردوں سے مخصوص ہیں. اگر بار بار اسے سونگا جائے تو بار بار گناہ ہوگا. دیکھیں غلطی وہ بعد میں بتاتا ہوں. ابھی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تقریباً کہ بھولے سے غلطی سے کوئی حرج نہیں ہے. گناہ اس وقت بنتی ہیں جب انٹینشنلی جان بوجھ کر عالماً و عامداً ان کاموں کو انجام دیا جائے تو حرمت کی بات آتی ہے، سوائے 1-2 چیزوں کے، وہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا بات. سلا ہوا لباس میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ جو احرام کی 2 چادریں مرد حضرات پہنتے ہیں وہ کوئی الگ سے احرام کے کپڑے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حالت احرام میں سلا ہوا لباس حرام ہو جاتا ہے مرد پر، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ تلبیہ کہنے سے پہلے سب کچھ اتار کے 2 چادریں لپیٹ لے. البتہ 2 منیمم ریکوائرمنٹ ہیں. بعض اوقات سردی ہے، موسم ایسا ہے تو 2 کی 4 بھی کر سکتے ہیں، 4 کی 8 بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن منیمم ریکوائرمنٹ 2 ہیں، ایک جو نچلے حصے کو کور کرے، ایک جو اوپر کے حصے کو کور کرے. ایک دوسری چیز ہے کہ ہر وقت اوپر کی، خاص طور پہ گرمیوں میں مسئلے آتے ہیں، ہر وقت اوپر کی چادر آپ کے کندھے پر ہی پڑی رہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اسی سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ لہٰذا واش روم جاتے وقت باہر اتار کے چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ درمیان میں نہانا چاہیں، شاور لینا چاہیں، گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، پانی بہانا چاہیں، کیونکہ صابن اور شیمپو اگر بغیر خوشبو کا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر خوشبو والا صابن اور شیمپو اویلیبل ہے، نان سینٹڈ موجود نہیں ہے، تو پھر تو یوز تو نہیں کر سکتے، لیکن شاور لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے. ہاں شاور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاور بھی لیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہ ہو کہ آپ کے بال ٹوٹیں گے. اگر یہ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے تو پھر یہ جو ایویں والا شاور ہے یہ نہیں لے سکتے. واجب غسل ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن ایسے آپ کہیں جی گرمی لگ رہی ہے میں جاؤں باقی شاور لے کر آؤں اور شاور لے کر آنے کے بعد 4 بال آپ کے اندر ٹوٹے پڑے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. بس اس صورت میں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ بال ٹوٹیں گے پھر آپ شاور نہیں لے سکتے. اگر یقین نہیں ہے کہ ٹوٹیں گے یا آپ احتیاط سے نہا سکتے ہیں، مثلا بال نہ گیلے کریں، مثلا صرف باڈی شاور لے لیں، تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو احرام آپ نے اتارا وہی احرام پہنے. بہتر ضرور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام کو اسی احرام کو آخر تک کنٹینیو کریں جس احرام میں آپ محرم ہوئے ہیں. درمیان میں آپ احرام مثلا چائے گر گئی، اور شریعت نہیں کہتی کہ دھبے لے کے گھومتے رہو، گھومو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بالآخر اچھا نہیں لگ رہا، چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے چینج کر لیں. یعنی کوئی ایسی کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے کہ جس کپڑے میں آپ نے احرام کی نیت کی ہے اور تلبیہ کہا ہے یہ ایٹ دا اینڈ تک وہی چلنا چاہیے. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. چینج اصلا کچھ نہیں ہوا، آپ کا بس دل چاہ رہا ہے چینج کرنے کو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھپتی قسم کے لوگ، وہ دن میں 4 جوڑے چینج کرتے ہیں. آپ کا بالآخر ابھی بھی وہی کھپتی پن موجود ہے، احرام سے کھپتی پن تو نہیں ختم ہوتا نا، درست. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ چینج کریں، کر لیں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ کوئی احرام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. بس جو چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، مثلا بال ٹوٹنا، خوشبو والا صابن اور شیمپو استعمال نہ کرنا وغیرہ، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نتھنگ، آپ آزاد ہیں. اچھا اس میں سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے. لہٰذا مثلا فرض کریں یہ ہے، اب یہ تو اسی بازوؤں بنے، لیکن فرض کریں آپ نے کوئی شال لی ہے جس کی بارڈر پہ سلائی لگی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
یا آپ کا احرام ایسا ہے کہ جس کا مثلا فرض کریں کاٹن کے کپڑے کا ہے تو دھاگے نہ نکلیں، آپ نے چاروں طرف اس کی ایک سلائی مار دی ہے مثلا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سلا ہوا لباس پہننا جو کہلائے کہ آپ نے لباس پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں، ایسا لباس سلا ہوا پہننا یہ حرام ہے، درست؟ تو اگر اس قسم مثلا امام زامن بعض لوگ بڑے فینسی قسم کا سا کے اس کو وہ باندھتے ہیں، اگر اللہ فرض کریں اگر زینت نہ بنے تو اس کو بھی کوئی حرج نہیں ہے پہننے میں، اور اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ وہ مورد ہے کہ جہاں پر ہر کپڑے کے اوپر آپ کو ایک کفارہ دینا پڑے گا، یا بعض کا فتویٰ ہے، بعض کی احتیاط ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن یا فتویٰ یا احتیاطاً ہر کپڑے پر مثلا کسی نے، یعنی ہمارے ساتھ تو بڑے تجربے ہیں، بڑے بڑے فن خان ہمارے ساتھ آتے ہیں، شاور لیا ابھی 2 گھنٹے جانے میں، گئے اندر شاور لیا، نائٹ سوٹ پہن کے باہر آ گئے کہ جب جائیں گے جب احرام پہن لیں گے۔ اب وہ 2 اس نے کپڑے پہنے، 2 بکرے تو لگ گئے، اور اگر کسی نے ہوشیاری کر کے نیچے بھی کچھ پہنا ہے ساتھ انڈر ویئر اور بنیان وغیرہ تو 2 کے 4 ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہوشیاریاں نہ دکھائیں، جتنی چھوٹ ملی ہے بس اس تک رہیں، اس سے زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ پھیلے وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بھنڈ مارتے ہی ہیں حاجی حضرات یا معتمر حضرات، اور بہت ساری سچویشن ایسی بن جاتی ہیں کہ جہاں پر پھر آپ کے اوپر کفارے آ جاتے ہیں، کہیں پہ بکرا، کہیں پر گائے، کہیں پر اونٹ، جی ہاں اونٹ بھی ہے کفاروں کے اندر، جی لہذا بکرا تو شاید آپ کو نہ روک پائے، اونٹ روک لے گا کیا آپ احتیاط کریں، تو یہی بہتر آپ یہی سمجھتے رہیں کہ ہر چیز پہ اونٹ ہے، البتہ یہ سمجھنے کی حد تک ہے، صرف ہے نہیں ایسا، لیکن کم سے کم سمجھتے رہیں گے تو رکے تو رہیں گے، ہوشیاریاں تو نہیں دکھائیں گے، فن خانیاں تو نہیں دکھائیں گے اپنی، تو یہی سمجھتے رہیں کہ ہر چیز پہ اونٹ ہے، تو کم سے کم آپ اونٹ سمجھیں گے تو بکرے سے بھی بچ جائیں گے، بکرا سمجھیں گے تو پتہ نہیں کتنے بکرے، بعض لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے، ان کو دیکھیں میں نے پہلے بھی شاید یہ بات کہی تھی کہ مزاج عجیب ہے لوگوں کے، لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آگے گناہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ حرام نہیں ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ جو 24 چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی پچھلے ہفتے، وہ کفارے کے علاوہ حرام بھی ہیں، لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی آگا کوئی حرام تو نہیں ہوگا، ٹینشن ہوتی آگا بکرا تو نہیں آ گیا، بکرے کی زیادہ فکر ہوتی ہے جس کا تعلق ان کی اپنی جیب سے، جس کا تعلق اللہ سے ہے اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، جبکہ قاعدتاً الٹا ہونا چاہیے، یعنی فکر یہ زیادہ ہونی چاہیے، آپ حج کرنے گئے ہیں، آپ عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ خدا کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، تو ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے، خدا کی معصیت نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، ہم لوگ ہیں ہی الٹے سارے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے یعنی ہوں گے، ایسا نہیں ہے تو ہے کہ کبھی بھی کسی نے نہ پوچھا ہو کہ آگا کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ پہلا سوال لوگوں کا ہوتا ہے آگا بکرا تو نہیں آ گیا، ان کو ٹینشن بکروں کی ہوتی ہے، بعض یعنی واقعاً بعض اوقات تو دل چاہتا ہے اس کو بکرا نہیں بیٹا تیرے اوپر اونٹ آ گیا، اب لیکن وہی والی بات ہے نا، ہم اپنی جیب سے کچھ کہہ بھی نہیں کر بھی نہیں سکتے، اپنی جو ہے نا اپنا خنث نکال بھی نہیں سکتے کسی کے ساتھ۔ خلاصہ کلام یہ کہ 2 چیزیں ہیں، حرام اپنی جگہ پر ہے کہ جو آپ کی اولویت میں ہونا چاہیے کہ حرام نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو ممکن ہے بعض اوقات وہ غلطی حرام نہ بھی بنے، جس طرح مجبوری میں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اب بس کے پیچھے بھاگیں گے تو نہیں نا، مدینہ کہاں اور مکہ کہاں، 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر آپ کہیں جی بس کے پیچھے بھاگتے رہو۔ اچھا بسیں بھی اب جو فینسی قسم کی بسیں ان میں اوپر بھی ایسا کوئی خاص چیز نہیں ہوتی کہ آپ کہو کہ جی کوئی سٹینڈ لگا ہوا ہے، کوئی وہ بنا ہوا ہے کہ آپ اوپر چلیں جی اوپر چڑھ جائیں، تو آپ مجبور ہیں اندر ہی بیٹھنا ہے آپ کو، تو اب اندر بیٹھنے پہ مجبوری ہے تو ممکن ہے گناہ نہیں ہے آپ کے لیے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن کفارہ پھر بھی آ جاتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں سے یہاں پہ بھی یہ تو خیر اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کی بات چل رہی ہے کہ اگر یہ کرے گا تو اس کے اوپر کفارے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں سلی ہوئی چپل پہنتے ہیں، یا سلے ہوئے مثلا گھڑی کا بیلٹ کے اوپر سلائی لگی ہوئی ہے،
یا آپ نے بیلٹ باندھا ہوا تھا یا احرام کے اوپر جو بیلٹ باندھتے ہیں اس پہ سلائی لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چل جاتا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو مردوں پہ حرام ہے، ایسی چیز پہننا جو پورے پیر کو کور کرے. پورے پیر کو کور کرنے والی چیز کو پہننا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جراب وغیرہ ٹائپ کی یا جوتے وغیرہ ٹائپ کی شوز، وہ حرام ہے. یہیں سے وہ 2 پٹی کی کینچی کی چپل کا کانسیپٹ بنتا ہے کہ جس میں آپ کا میکسیمم پیر کھلا ہوا ہوتا ہے. لیکن حتماً یہ کہ میکسیمم کھلا ہوا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. آدھا کھلا ہے آدھا بند ہے تو یہ بھی چل جائے گا، اس لیے کہ پورا نہیں بند. جیسا بہت سے سینڈلز یا جو مختلف باٹا واٹا سروس اور پتہ نہیں ایئر ایشیا وغیرہ اس ٹائپ کی جو وہ چپلیں آتی ہیں یا سینڈلز ٹائپ کے آتے ہیں، وہ آدھے کھلے ہوتے ہیں آدھے بند ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی چل سکتا ہے. تو البتہ پہننا حرام ہے. لہذا اگر فرض کریں کسی کو سردی لگ رہی ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں عرفہ کے میدان میں، تو وہ اپنے احرام کو اوپر ڈال لے، یا اگر کوئی چادر بلینکٹ کچھ دیا ہوا ہے ان لوگوں نے وہ اوپر ڈال لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ پہننا حرام ہے، ڈالنا حرام نہیں ہے. یہ 2 چیزیں. اسی طریقے سے سر چھپانا، کسی بھی چیز سے سر چھپانا حرام ہے سوائے اعضائے بدن. ہاتھ سر پہ رکھ لوں کوئی حرج نہیں ہے، بازو سر پہ رکھا ہوا کوئی حرج نہیں ہے، درست. لیکن کسی ایکسٹرنل چیز سے، باڈی سے ہٹ کر، مثلا یہ میں اٹھا کے، دھوپ بہت تھی میں نے اٹھا کے یوں سر پہ رکھ لی، سایہ کر لیا اپنے سر پہ، یہ جائز نہیں ہے. چھتری لے لی، یہ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہن لی، امامہ پہن لیا، کوئی بھی ایسی چیز جو سر کو کور کرے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا پٹکا ڈال لیا سر کے اوپر، ٹاول ڈال لیا سر کے اوپر. یہ کوئی بھی چیز جو ہے حالت احرام میں، اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے. اچھا، مردوں میں جب سر کی بات آتی ہے تو سر میں یہ کان بھی شامل ہیں. یعنی آپ کا سر مثلا فرض کریں یوں، یہ پیچھے سے نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے یوں پیچھے جائے گا، تو کان بھی اس میں شامل ہیں. اب یہیں سے ایک مسئلہ شروع میں کافی شہرت پائی اس مسئلے نے کہ جی موبائل فون کان پہ نہیں لگا سکتا مرد، کیونکہ جیسے ہی وہ کور کرے گا، کیونکہ ایک مسئلہ آتا ہے پورا سر بھی کور کرنا حرام ہے اور سر کا کچھ حصہ بھی کور کرنا حرام ہے. تو کچھ تو کور ہو ہی رہا ہے کیونکہ یہ بھی سر کے اندر شامل ہے کان، تو لہٰذا موبائل فون کان پہ نہیں لگا سکتا. لیکن یہ جیسے جیسے سال گزرتے گئے ویسے ویسے آہستہ آہستہ مسئلے حل ہوتے رہے ہیں. لہذا ابھی بھی آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے، اور اس مسئلے میں اگر کوئی آغا خامنائی جو اگر ان کو کوئی فلالم مانتا ہو، ورنہ شیخ فیاض، اسحاق فیاض، یہ جو ہیں دونوں جائز مانتے ہیں کان سے لگانے کو، تو رجوع کر سکتا ہے، تو اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے کان کے مسئلے میں، موبائل کے مسئلے میں. ورنہ نارملی ہم جگاڑ بتایا کرتے تھے حاجیوں کو جب تک یہ مسئلے اتنے زیادہ کلیئر نہیں ہوئے تھے یا حل نہیں ہوئے تھے کہ جی مثلا فرض کریں آپ اسپیکر پہ بات کر لیں، یا آپ جو ہے وہ تھوڑا کان سے فاصلہ ٹچ کرنا حرام ہے، تھوڑا فاصلہ رکھ لیں. کوئی بھی اس قسم کی چیز جس سے آپ کو وہ ٹچ نہ ہو آپ کام کر سکتے ہیں. یا اس کے بعد کے مرحلے میں اور اس مرحلے سے پہلے ایک درمیان میں ایک وہ باریک سے ایئر فون کی بھی کہانی آئی تھی کہ بہت باریک سے اگر ایئر فون آپ نے کان میں لگایا ہوا ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے. لیکن اب تو رجوع کی گنجائش نکل آئی ہے تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی، نہ دور رکھنے کی ضرورت، نہ فاصلہ ڈالنے کی ضرورت، نہ ایئر فون کی ضرورت، نہ اسپیکر کی ضرورت. اب کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا تو اسپیکر پہ کیسے کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کام ہے نا. اب 2 طرح کی بیگمات ہوتی ہیں، کوئی اچھی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں تو کوئی وہاں سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی بھی ہوتی ہیں، تو وہ مشکل کام ہے، دونوں صورتوں میں مشکل ہے. لہذا تو وہ اب یہ مسئلے تقریباً حل ہو چکے ہیں. تو سر چھپانا، ہاں اگر اعضائے بدن سے سر چھپاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوتے وقت تکیے پہ سر رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نیند میں آپ نے لحاف اوپر لے لیا، کوئی حرج نہیں. اب سوئے پڑے تو ویسے ہی نوم کو جو ہے وہ موت اصغر سے تعبیر کیا گیا، تو بیچارہ مردہ آدمی ہے، مردے آدمی کے اوپر کیا تکلیف ہوگی. لہذا وہ نیند میں کچھ بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز جو مردوں پہ حرام ہے وہ سائے میں سفر کرنا. دیکھیں سر چھپانا ایک چیز ہے، یعنی خود آپ اپنے ہاتھ سے یا کسی چیز کو اپنے سر پہ رکھیں، ٹوپی پہنیں، یہ ہے سر چھپانا. سائے میں سفر کرنا، سر کے اوپر کچھ نہیں رکھا ہوا، آپ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، امامہ نہیں پہنا ہوا، ہاتھ نہیں رکھا ہوا، بک نہیں رکھی ہوئی، لیکن بس میں بیٹھے ہوئے. یعنی یہ جو سر زیر سایہ سفر کرنا، یعنی یہ موومنٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی موومنٹ کے وقت آپ کے اوپر سایہ نہ ہو.
درست. لہذا اسی سے وہ بند گاڑی کا مسئلہ بھی وجود میں آتا ہے کہ جو مرد کے لیے, البتہ یہ مرد کے لیے ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے, عورت کے لیے دن اور رات میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ سفر کر سکتی ہے. اب یہ بند گاڑی کا کیونکہ مسئلہ ہے, لہذا اب یہ میں اس سے زیادہ فعلاً اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. البتہ ایک چیز ہے کہ جب آپ مطلب فرض کریں احرام میں پہنچا میں مکے میں اب میں بلڈنگ میں آ گیا, تو بلڈنگ بھی تو کورڈ ہے, لیکن میرے ساتھ حرکت نہیں کر رہی ہے بلڈنگ, اسٹل چیز ہے نا. لہذا اس میں اگر اب آپ پڑاؤ دیکھیں, جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں نا انسان, وہاں پر پھر یہ ریسٹرکشن, کیونکہ میں نے کہا نا یہ سفر کی حالت کا مسئلہ ہے. ابھی آپ سفر نہیں کر رہے ہیں, ابھی آپ رک گئے ہیں, ہوٹل میں آ کے اسٹے کر لیا آپ نے نا, تو وہاں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لہذا لفٹ میں جا رہے ہیں آپ, ڈائننگ روم میں جا رہے ہیں آپ, اپنے روم میں موجود ہیں, لابی میں کہیں پہ بھی موجود ہیں جہاں پہ اوپر آپ کے سایہ ہے, کوئی حرج. ہاں آغا سیستانی کے حساب سے اب فرض کریں آپ کا ہوٹل تھوڑا دور ہے, وہاں سے نکلے, اب آپ حرم جانا چاہتے ہیں, اب یہ پھر آپ کی سیر شروع ہوگی نا سفر. اس میں احتیاط واجب لگائی آغا سیستانی نے کہ حتیٰ مکے میں بھی آپ بند گاڑی میں سفر, مرد حضرات, پھر اگین وہی بول رہا ہوں یہ مردوں کا مسئلہ ہے, بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا. تو آسان ہے کہ میاں بیوی اگر گئے, بیوی بیٹھ جائے ٹیکسی میں, مرد کو بولے پیچھے پیچھے آؤ, درست. تو اس کے لیے تو ویسے ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مرد کی بھی خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی, درست. تو یہ اس کے لیے چھتری لے کر نکلنا, گاڑی میں بیٹھنا ہے, البتہ احتیاط واجب ہے. اس احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش ہے, تو وہ آغا وحید خراسانی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. آغا وحید خراسانی پورے مکے میں جہاں پہ بھی آپ کا پڑاؤ ہے, تو پورے شہر آپ کا استثناء ہو گیا. اب چاہے آپ ہوٹل میں ہوں, چاہے آپ حرم جا رہے ہوں, راستے میں ہوں, گاڑی میں بیٹھے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ رجوع کی ایک گنجائش موجود ہے. تو آغا سیستانی کا مرد مقلد بھی آ کے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے اگر وہ رجوع کر لے, تو پیچھے بھاگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی, درست جی. یہ تقریباً موٹی موٹی جو چیزیں میرے خیال میں جو کام آ سکتی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. البتہ یہ دن کا مسئلہ ہے بند گاڑی کے سفر کا, رات میں آغا سیستانی کے نزدیک جائز ہے, البتہ بشرط یہ کہ رات میں اگر بارش نہ ہو. اگر بارش ہو تو اگین اس کو یا نیچے اترے, اور اگر بیٹھا رہے گا تو اس پہ کفارہ آ جائے گا, کیونکہ سائے میں اور بارش سے اپنے آپ کو بچانا حالت احرام میں یہ حرام ہے. تو سایہ تو دن کا مسئلہ, لہذا یہ تو دن سے مربوط ہے, لیکن بارش تو دن اور رات کبھی بھی ہو سکتی ہے, تو بارش میں دن اور رات نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف سائے میں دن کا مسئلہ ہے, رات میں اس کے لیے. اس لیے میں نے جب احرام کی بات آئی تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر وہ وہاں پر رک سکتا ہے میقات پہ, تو اس کے لیے رکنا ضروری ہے تاکہ سفر ہی رات کو شروع کرے, کیونکہ رات کو پھر حرام نہیں ہے اس کے لیے, درست. یہ ہو گیا جناب علی. اور اگر کوئی مجبوری کے تحت یا بلا مجبوری بھی بند گاڑی میں سفر کرتا ہے, تو اس کو ایک بکرا کفارے کا دینا پڑے گا, ایک احرام میں ایک بکرا. بس آپ فرض کریں مدینے سے بیٹھ گئے, بکرا آ گیا دن میں مثلا, اب وہ کہیں جا کے واش روم کے لیے رکا, آپ اترے, جائے واش روم سے ہو کے پھر آ کے بیٹھے, پھر آگے جا کے کھانے کے لیے رکا, پھر اترے, پھر آ کے بیٹھے, پھر فرض کریں کہیں چیک پوسٹ پہ رکا, تو بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت تھی, وہ سگریٹ پینے کے لیے اتر گیا, پھر آ کے بیٹھا, اینڈ فائنلی مکے پہنچ گیا. کتنے بکرے ہوئے اس کے اوپر؟ ایک بکرا. اس لیے کہ ایک احرام میں ایک بکرا, ایک احرام میں جتنی مرتبہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن کرے گا بکرا ایک ہی رہے گا. یہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. لباس والا حال اس کے اوپر نہیں ہے. وَإِلَّا جیسا لباس میں ہر لباس کا ایک بکرا ہے, یہاں پہ بھی خدا کہہ تو سکتا تھا کہ ہر اتر چڑھاؤ کا ایک بکرا ہے, لیکن یہاں پر اللہ نے بچا لیا. خوب. یہ اور عورتوں کے لیے چہرہ چھپانا نقاب وغیرہ کے ذریعے, اور احتیاط واجب ہے کہ کسی غیر متعارف چیز سے بھی نہ چھپائے. جو رائج ہیں ان کے علاوہ کسی بھی چیز سے, مثلا آپ نے کہا کوئی پتے سے چھپا لوں میں, پتے میں 2 سوراخ کر لیا آنکھوں میں, اور پتے سے وہ متعارف تو نہیں ہے, تو یہ بھی احتیاط کی بنا پر صحیح نہیں ہے. اچھا, یہ جو نقاب کی بات ہے, خیر میں نے کہا نا کہ بہت سو کا تو 95% لوگوں کا تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ٹچ کرنے کی حد تک, یعنی ایسا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالیں جو آپ کے چہرے کو ٹچ کر رہا ہو, وہ حرام ہے. لہذا جو بہت اسٹرکٹ ہیں نقاب میں خواتین, وہ کیپ پہن کے اس کی جو آگے جو ہوتا ہے شیڈ, اس کے ذریعے پھر اس کے اوپر نقاب لگاتی ہیں تاکہ نقاب بھی ہو جائے اور حرام بھی نہ ہو. تو وہ ایک جگاڑ تو موجود ہے بہرحال, لیکن بالآخر میں نے کہا نا کہ بہت سو کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا اس کو یہاں پہ فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں.
اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو بتانے کا اتنا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی اثر ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں ان کو. اور یہ ہمارا سمجھیں ایک واجب تو ہو گیا، احرام اپنے تمام محرمات کے ساتھ جو میں آپ کی خدمت میں پیش جتنا چاہ رہا تھا کرنا اتنا تو میں نے کر دیا. اگلا واجب جو ہے وہ ہے طواف. احرام پہن کے اب آپ ریڈی ہو گئے اور طواف کے لیے اب آپ نے جانا ہے. اچھا، جب ہم طواف کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے لیے دو طرح کی شرائط ہیں. جس طرح نماز ہے نا، نماز میں کچھ شرطیں وہ ہیں جو آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے خیال کرنا ہے. قبلہ ہو آپ کا صحیح، لباس پاک ہو، وضو کیا ہوا ہو، جگہ غصبی نہ ہو، یہ جن کو آپ مقدمات نماز سے تعبیر کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو آپ نے نماز کے دوران خیال رکھنی ہیں کہ آپ جو نماز پڑھنے ہیں، الحمد پڑھنی ہے، سورہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، جن کو آپ واجبات نماز سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، احرام کے اندر چیزیں یہی ہیں لیکن نام انہوں نے بدل دیے تھوڑے سے. وہ جو مقدمات نماز والی چیزیں ٹائپ کی چیزیں اس کو انہوں نے شرائط خارجی سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو انٹرنل چیزیں جن کے ذریعے سے سمجھیں آپ کا نماز بن رہی ہوتی ہے، جن چیزوں کو آپ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جن کو ہم اجزائے نماز یا واجبات نماز سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو انہوں نے داخلی شرائط کے نام سے تعبیر کیا ہے. یہ میں نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ مناسک کی کتاب کھولیں، آپ کے سامنے آئے داخلی شرائط خارجی شرائط، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ داخلی کیا ہے اور خارجی کیا ہے. خارجی یعنی طواف سے باہر کی شرطیں، اور داخلی یعنی طواف کے اندر کی شرطیں. تو داخل اور خارج اتنا تو آتا ہی ہوگا سب کو، درست؟ تو داخلی اور خارجی اس اعتبار سے. پہلے اگر ہم شرائط خارجی کی طرف جائیں تو جو وہی والی بات ہے جو آپ اگر ہم نماز کے اوپر اس کو قیاس کریں تو کہ مقدمات طواف یا طواف شروع ہونے سے پہلے کی شرائط، درست؟ تو وہ چند چیزیں. پہلی چیز نیت. اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی میں نے کہا نا 7 واجبات ہیں عمرے میں، پہلا واجب کیا تھا؟ احرام. تو جو نیت آپ نے اس پہلے واجب میں کی ہے وہی نیت آپ کی آخری واجب تک چلنی چاہیے. بیچ میں فنکاریاں نہ کریں کہ نیت احرام کی اپنے لیے، اب نماز کے وقت آپ نے کہا یار میرے اماں ابا بھی بیچارے مرحوم ہو چکے ہیں، ان کو میری بہت ضرورت ہے، آپ نے کہا جی میں اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے طواف کرتی ہوں قربتاً. طواف میں آپ نے نیت ہی چینج کر لی. آگے گئی صحیح میں تو اور خیال آیا میرے دادی دادا اور نانی نانا بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا. پھر اور آگے گئیں تو خیال آیا ارے میں سارے مومنین کو کیوں نہ ڈال دوں بھیا، انہوں نے میرا کیا بگاڑا، تو آپ نے آخر میں ان کو بھی. یہ کام نہ کریں. نیت ہمیشہ آپ کی اول سے آخر تک ایک ہی رہنی چاہیے. اگر کسی چیز کا آپ کو خیال آ گیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا اور وہ بھی، وہ پھر اگلے ایک اور عمرہ کر لیجئے گا، اگلے عمرے میں وہ نیتیں ڈال لیجئے گا. لیکن جس نیت سے احرام آپ نے پہنا ہے اسی نیت سے آپ کو اسے اینڈ تک لے کے جانا ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر عمل سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے آسان چیز ہے نیت، اور حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے سب سے مشکل چیز ہے نیت. ہر جگہ کھڑے ہو کے پوچھیں آقا نیت کیا کرنی ہے؟ ارے بھائی آپ گھر سے اٹھ کر آئے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور طواف کرنا چاہ رہے ہیں، ذہن میں کیوں آئے ہیں؟ نیت ہے آپ کی، اللہ کا نام شروع کر دیں. آقا نیت کیا کرنی ہے؟ وہ کھڑے کھڑے ادھر ادھر پر ہر جگہ آقا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آقا نیت کیا کرنی ہے؟ اور بتا کے میں تھک گیا ہوں. بھائی آپ کی نیت جب ہم نکلتے ہیں نا، ہم یہی سوچ کے نکلیں کہ پہلے طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، صحیح کریں گے. جب آپ طواف پہ کھڑی ہوئی تو نیت ہے، جب آپ نماز پہ کھڑی ہوئی تو نیت ہے، جب آپ صحیح پہ کھڑی، لیکن اس کے باوجود دل ناداں ہے کہ مانتا ہی نہیں. البتہ حج اور عمرے میں ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، یہ کہا ہے فقہا نے کہ مستحب ہے کہ اپنی نیتوں کو منہ سے تکرار کریں، باقی اور جگہ نہیں کہا. نماز میں نہیں کہا، وضو میں نہیں کہا، کیا کہتے ہیں روزے میں نہیں کہا، اور باقی جگہوں پہ خمس و زکوٰۃ، یہ ساری بھی عبادتیں، نیتیں تو چاہیے وہاں پہ بھی. کہیں نہیں کہا کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا بہتر ہے. حج اور عمرے میں یہ بات کہی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کہی ہے تو کہو، لیکن جو دل میں وہی منہ پہ لے آؤ. بھئی آپ خاص حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرنے کھڑے ہوئے ہیں؟ طواف کریں. بھئی یہی منہ پہ لے آؤ، میں طواف کرتی ہوں قربتاً اللہ، ختم ہو گئی، نیت ہو گئی. نیت کے لیے وہ پاپڑ تھوڑی بیلنے ہیں آپ کو کہ
کہ آپ کہیں کہ جی نیت کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا تو پھر کہیں جا کے نیت ہوگی. آپ کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اسی ارادے کو زبان پہ لیں تو وہ زبان سے بھی ادا ہوگی. ایسا نہیں کہ دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ اور لانا ہے. وہی جو دل کا ارادہ ہے جو کرنے آئی ہیں اس کو لے آئیں زبان پر. آپ کہیں جی میں طواف کرنے آئی ہوں تو طواف لیں. سب کچھ جگہوں کو چھوڑ کر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, جا کے کیا کرنے کھڑی ہوئی ہیں جی؟ 2 رکعت نماز طواف پڑھنے. اور یہی نیت ہے آپ کی. دل چاہ رہے زبان سے لانے کو تو اسی کو زبان پہ لیں کہ میں 2 رکعت نماز طواف پڑھتی ہوں قربت اللہ. اب سب پورا حرم چھوڑ کے آپ جا کے صفا پہ کھڑی ہوئی ہیں, کیا کرنے کھڑی ہوئی ہیں بھائی؟ شیطان کو کنگ کروانے. آپ کہیں گے نہیں آ گئی یہ تو صحیح کی جگہ ہے, تو صحیح کرنے گئی ہیں. یہی آپ کی نیت ہے, اسی کو زبان پہ لیں. یعنی نیت کوئی لمبا چوڑی کہانی نہیں ہے, کوئی آپ کو اس کے لیے کوئی توپ اور ٹینک نہیں چلانے ہیں. وہی جو آپ کے دل میں ہے اسی کو زبان پہ لیں. وہی نیت دل میں. ویسے تو دل ہی کی نیت کافی ہے, لیکن آپ بہتر پہ استحباب پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اسی دل والے مطلب کو اپنی زبان سے جاری کر دیں. وہ بھی مستحب کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو. اللہ اللہ خیر سلام. تو کون سی اتنی مشکل چیز ہے کہ ہم ہر وقت نا ہر جگہ پہ اٹک جائیں. یعنی کہ ان کو 15 منٹ بھی ویٹ کرنا پڑے نا آغا صاحب کا, تو وہ 15 منٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے آغا صاحب وہ نیت ہی نہیں کی تھی ابھی, تو کیسے جاتے ہیں ہم؟ یہ قوم کا عالم ہے, کرے تو بندہ کیا کرے. بہرحال نیت ہے. اور کیونکہ نارمل عمرے جو عمرہ مفردہ ہوتا ہے, لہذا عمرہ مفردہ کی نیت کریں گے آپ کہ عمرہ مفردہ کو طواف انجام دیتی ہوں یا دیتا ہوں قربتاً اللہ. دوسری چیز جو شرط ہے وہ طہارت ہے. اب طہارت ایک تو وضو غسل اور تیمم والی طہارت ہے, جس کو آپ طہارت باطنی سے بھی تعبیر کرتے ہیں, جو آپ کی روحانی طہارت ہے. اور ایک بدن اور لباس کا پاک ہونا, یہ طہارت ظاہری ہے کہ اس کو حدث اور اس کو خبث سے تعبیر کیا جاتا ہے عام طور پہ. طہارت از حدث یعنی طہارت معنوی, طہارت از خبث یعنی طہارت ظاہری یعنی بدن اور لباس وغیرہ آپ کا پاک ہو. تو یہ دونوں چیزیں شرط ہیں. جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے, وضو ذمہ داری بنتا ہے تو وضو. کوئی خاتون جو تھی وہ ایام سے گزر رہی تھیں, ابھی فارغ ہوئی ہیں, اب ان کی ذمہ داری غسل بن رہی ہے تو غسل. اور اگر وہ آغا خمینی کی مقلدہ ہیں تو آپ کو معلوم ہے غسل خالی کافی نہیں سمجھتے وہ حیض کے غسل کو, بلکہ ساتھ ساتھ اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا. تو وضو اور غسل دونوں چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں, دونوں کرنی پڑیں گی اس کو. کوئی بیمار ہے یا کسی اور وجہ سے پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے, پانی نہیں, جو بھی بالآخر تیمم کی صورتیں بنتی ہیں تو تیمم اس کی ذمہ داری بنتی ہے تو تیمم کرے. خلاصہ یہ کہ جو بھی طہارت اس کی ذمہ داری ہے, وضو غسل یا تیمم, اس کو انجام دے اور پھر طواف کو انجام دے. طواف ان طہارتن ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک مطلب اور میں وضاحتاً عرض کر دوں. دیکھیں طواف ہیں 2 طرح کے, ایک ہے واجب طواف, ایک ہے مستحب طواف. واجب طواف جو حج میں, چاہے حج کے عمرے کا حصہ ہو چاہے حج کے حج کا حصہ ہو, وہ واجب طواف ہے. یہ جو عمرہ مفردہ ہم کرتے ہیں نارملی, خود عمرہ مستحب ہے, لیکن جب ایک دفعہ آپ نے احرام پہن لیا تو اب یہ افعال آپ کے اوپر آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں واجب, کیونکہ ان کے بغیر عمرہ ختم نہیں ہوتا, احرام اترتا نہیں ہے. تو مستحب عمرے کا جو طواف ہوتا ہے وہ بھی واجب طواف میں شمار ہوتا ہے. تو جب واجب طواف کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً وہ حج ہی کا طواف ہونا چاہیے, بلکہ یہ جو نارملی ہم عمرے پہ جاتے ہیں یہ طواف بھی واجب طواف ہی کی کیٹیگریز میں شامل ہوتے ہیں. آسان کر دوں تو چاہے حج کا طواف ہو چاہے عمرے کا طواف ہو, اس کے لیے طہارت شرط ہے. اما حج اور عمرے سے ہٹ کر جب آپ مکے گئی ہیں, آپ نے کہا جی, اس دن میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں, آپ کو کہا تھا, یہ وہ جو عمرہ کر کے آئے ہیں اس میں بتایا تھا ان لوگوں کو کہ جو دور سے آنے والے ہیں ان کے لیے عمرے سے زیادہ طواف کی فضیلت ہے. عمرہ آپ کریں لیکن طواف بھی کریں. کہا جاتا ہے جی مستحب 352 طواف کریں, ایک طواف یعنی 7 چکر, تو 352 × 7. آپ کہیں جی اتنا تو نہ ٹائم ہوتا, نہ حوصلہ ہوتا, نہ ہمت ہوتی ہے. ٹائم ہو بھی تو حوصلہ ہمت ہی نہیں ہے. تو 52 بھی نہیں کر سکتے تو جتنے کر سکتے ہو میکسیمم وہ کرو. تو یہ ایک بات کی گئی ہے. تو طواف, یہ جو طواف اب آپ خالی جا کے طواف کریں گے نا, اس میں نہ احرام ہے, کچھ بھی نہیں, آپ کے نارمل کپڑوں میں آپ جائیں گے, اس میں وضو کی شرط نہیں ہے.
یہ بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے، آپ کو معلوم ہے عبادت ہے تو وضو کے ساتھ کریں گے تو نور علی نور والی بات ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کو، لیکن بغیر وضو کے بھی کریں گے تو ہو تو جائے گا، وضو کے ساتھ کریں گے ثواب زیادہ ملے گا آپ کو، طہارت کے ساتھ کریں گے تو، لیکن یہ وضو کی شرط اس والے طواف میں نہیں ہے، عمرے اور حج کے طواف میں وضو کی شرط ہے۔ اب یہاں پر وضو ٹوٹ جائے کیا ہو کیا نہیں، یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کو بھی نہیں بیچ میں لا رہا ہوں۔ وہ جب آپ جس وقت عمرے پہ جائیں تو جو آپ کے ساتھ مولانا صاحب ہوں، یہ جان آپ ان کی کھائیے گا، درست؟ تو میں صرف آپ کو میں نے کہا نا ایک آؤٹ لائن صرف دینا چاہ رہا ہوں کہ مسئلے آپ کے لیے کچھ حد تک کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، ایک مسئلہ آتا ہے خاص خواتین کا، احرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون حالت احرام سے پہلے اس کا ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جائے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو احرام تو پہننا ہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ سکتی چلو میں ایسے ہی مکے چلی جاتی ہوں پھر دیکھوں گی جب ختم ہوگا تو وہیں سے ہی پہن لوں گی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، احرام اس کو وہیں سے پہنا ہے، مسجد شجرہ سے مثلا اگر وہاں سے آ رہی ہے، جوفہ سے آ رہی ہے تو وہاں سے احرام پہن کر ہی اس نے حرم میں داخل ہونا ہے، حدود حرم میں۔ لیکن کیونکہ مینسز سے گزر رہی ہے اس لیے یہ بھی حرم تو نہیں جا سکتی، اور طواف آپ کو پتہ ہے حرم میں ہی ہوتا ہے۔ اب 2 صورتیں، یا تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، بعض لوگ خواتین کے پیریڈ کا دن ہی بہت کم ہے، مثلا 3-4 دنوں میں فارغ ہو جاتی ہے، 6 دن کے لیے گئی ہے یہ، تو 2 دن اس کو مل جائیں گے، تو یہ ویٹ کرے گی، پاک ہونے کے بعد غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر جا کے اپنے عمرے کو مکمل کرے گی، اور ان 3-4 دنوں میں یہ حالت احرام میں ہی رہے گی اور احرام کی ریسٹرکشنز بھی اس پہ چلتی رہیں گی، مینسز کی وجہ سے ریسٹرکشنز ختم نہیں ہو جائیں گی، وہ چلتی رہیں گی، لیکن اس کا احرام ہے جو چند دنوں کا ہو جائے گا اگر ایسی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو۔ اب اس کے لیے مسئلہ اگر فرض کریں ایام شروع ہو گئے ہیں، دن ہیں، ویٹ کر سکتی ہے تو ویٹ کرے گی، لیکن فرض کریں آتے ہی شروع ہو گئے ہیں اور ابھی مثلا 6 دن رہنا اور 8 دن کا اس کا سرکل ہے، اب کیسے کرے یہ؟ تو اس کے لیے پھر نیابت کی بات آتی ہے کہ جو حرم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ نیابتاً کروائے گی، طواف کوئی اور اس کی طرف سے نیابتاً کرے گا، نماز طواف کوئی اور پڑھے گا اس کی طرف سے، سعی میں کیونکہ باہر سے بھی انٹرنس ہے تو باہر سے اندر جا کر سعی خود کرے گی، سعی کا جو پورشن ہے وہ حرم کا حصہ نہیں ہے، لہذا سعی وہ خود کرے گی، پھر اگین طواف النساء نیابت میں اس کی کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپشن اس کے لیے کھلا ہے۔ البتہ پیریڈز کو روکنے کے لیے کوئی دوائیں لینا، کوئی انجیکشن لینا، یہ سب جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، طواف میں شرط یہ ہے کہ اول طواف سے آخر طواف تک آپ کی طہارت باقی رہنی چاہیے، ٹوٹ جائے تو اس کے مسائل تھوڑے زیادہ ہیں، اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں اس لیے اس کی طرف نہیں جا رہا۔ ہاں، طواف کرنے کے بعد اب یہ شک کرتے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو طواف کے بعد اب یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، البتہ نماز طواف کے لیے اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، لیکن طواف اس کا جو ہو گیا اب اس کو سمجھے کہ ہو گیا۔ یہ 2 شرطیں ہوں گی، تیسری شرط یہ کہ بدن اور لباس کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، طواف کے پورے طواف کے دوران بدن اور لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نارملی یہ سجیسٹ کرتا ہوں فقہی مسئلے کی روشنی میں کہ جب آپ ایک مرتبہ، کیونکہ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، بہت سی خواتین چوڑیاں، لوگوں نے پنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، چوڑیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، نیچے پنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کو نیچے ملتا ہے مطاف میں نا۔ بعض اوقات آپ کا پیر کسی چوڑی پہ لگ گیا، ہم لوگ عادی ہیں فوراً جانچ پڑتال کرنے کی، پن چبھ گئی عادی ہیں فوراً جانچ پڑتال کرنے کی، یہ کام عمرے میں نہ کریں، طواف میں نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے بدن سے خون نکلا ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے بعد میں پتہ چل جائے کہ جو پن چبھی تھی اس سے خون نکلا تھا تب بھی آپ کا احرام سے طواف صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے طہارت کے ساتھ داخل ہو گئیں تو اب آنکھیں بند کر کے بس چکر لگائیں، کولو کا بیل بن جائیں، سوری گائیں، درست۔ اب آپ نے صرف چکر لگانے ساتھ دعائیں پڑھنی ہیں، وہ ایک بات ابھی بعد میں آئے گی، لیکن جو بالآخر آپ نے
مراد میری یہ نہیں کہ واقعی آنکھیں بند کر کے سر جھکائیں اور کسی کو ہاتھ میں اپنی رسی پکڑا دیں کو بھائی کھینچتے رہو مجھے، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کسی اور چیز کی طرف آپ کو کہ پاؤں میں کچھ چبھا ہے نہیں چبھا ہے، خون نکلا ہے نہیں نکلا ہے، ٹھوکر لگ گئی، لگ رہا ہے آپ کو کہ انگوٹھا کٹ گیا خون نکل رہا ہے، کچھ نہیں دیکھنا آپ نے. کیونکہ دیکھیں گے تو دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد نجس ہوئی تو اس کو جا کے بتائیں کہ بھیا مسجد نجس ہو گئی اس کو پاک کر لو، اور دوسرا یہ کہ طواف آپ کا معطل ہو جائے گا. اب بعض پوائنٹس ایسے ہیں کہ وہاں سے اگر آپ کا اس سے پہلے ہو گیا تو آپ کا پورا 3 چکر آپ لگا چکی ہیں اور پتہ چلا خون نکل آیا، مثلا ممکن ہے آپ کے 3 چکر ضائع ہو جائیں، تو اس لیے آپ دیکھیں ہی نہیں. شریعت نہیں کہتی واجب ہے آپ پر، تو آپ بھی نہ کریں. یہ تھوڑی دیر اپنی زنانہ حس جو تجسس کی ہے نا اس کو سائڈ میں رکھ دیں اور بغیر کسی تجسس کیے اور تو لگائے اپنا بس طواف مکمل کر لیں. ایک دفعہ طواف پورا ہو گیا پھر بعد میں جو بھی پتہ چلتا رہے، یہ طواف آپ کا صحیح ہو جائے گا. آئندہ کے لیے پاک کرنا پڑے گا، نماز کے لیے پاک، وہ سب اپنی جگہ پر ہے. لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ نماز کے بعد ہی دیکھیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے میں یہ جو مسئلے بتا رہا ہوں اور فقہی کی روشنی میں بول رہا ہوں. فقہی مسئلہ یہ ہے، اس لیے کہ تحقیق آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا. جب تحقیق آپ کی ذمہ داری نہیں تو آب اہل مجھے مال کیوں کریں ہم؟ لہٰذا کیونکہ نماز طواف کے لیے کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی طواف اور نماز طواف سے 10 منٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہ بنے. اب اگر کہانی گلے پڑ گئی، پتہ چلے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے تو زبان ویسے نہیں آتی، پتہ ہوتا نہیں ہے لکھا کیا ہوا ہے. خیر تصویریں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ ماشاءاللہ بعض جگہ پہ جا کے بالکل ہی بدھو بن جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ آپ وہ پتہ چلے 15 منٹ تو ڈھونڈنے میں ہی لگ گئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ حتیٰ نماز سے پہلے بھی نہ دیکھیں. طواف کر لیا، بڑے ہے تو مشکل کام آپ لوگوں کے لیے، مجھے اندازہ ہے اتنا برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن اگر کر ہی لیا ہے تو 10 منٹ نہیں 1-2 منٹ اور لگیں گے. جائیں جا کے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ ہوا کیا. پھر اگر کہیں نکل بھی آئے کہ خون نکلا تھا تو اب اگر تھوڑا سا گیپ بھی آ جائے نا نماز طواف اور صحیح میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جائیں جا کے پاک کریں، جا کے کیا کہتے ہیں جسم کو یا لباس کو جو بھی ہے چینج کرنا ہے چینج کریں، تو آپ کا پھر باقی اعمال کو آپ انجام دے سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں، پھر گیپ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لہذا بدن اور لباس آپ کا پاک رہنا چاہیے. اور اب اس میں بھی طہارت اگر مثلا فرض کریں خون وون نکل آئے یا کوئی تو اس کے مسائل ہیں، اس کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. ہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ طواف سے پہلے آپ کا بدن یا لباس نجس تھا اور آپ بھول گئے اور طواف کر لیا اور اب یاد آیا کہ لو میرا تو بدن یا لباس نجس تھا. بعض اوقات نا مثلا سفر کے دوران کوئی چھینٹ پڑ گئی تھی یا سفر کے دوران مثلا کوئی بھی بلاخر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بھول گئے. طواف کرنے کے بعد اگر یاد آئے تو اس صورت میں آغا سیستانی اور آغا خامنائی دونوں کے نزدیک جو ہے اس کا طواف صحیح ہو جائے گا اگر بھولنے سے کیا ہے. اچھا اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے مردوں سے مربوط ہے کہ ختنہ شدہ ہونے چاہیے. 5ویں شرط یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہیں چھپی ہو. اچھا یہ جو شرمگاہ کا مسئلہ آتا ہے نا، دیکھیں نماز کے مسئلے میں طواف کے مسئلے میں ایک شرمگاہ کا ایک خاص معنی ہے، ایک شرمگاہ کا عام معنی ہے. خاص طور پہ عورتوں کے لیے جب نماز کی بات آتی ہے تو وہاں پر فقہا نے یہ جملہ لکھا ہے کہ نماز میں عورت کا پورا بدن اور جسم وغیرہ جو ہے وہ شرمگاہ کے حکم میں ہے، لہذا سب کچھ کور کرنا ہے. یہی چیز طواف میں بھی ہے. طواف میں عورت پر واجب ہے کہ جتنا نماز میں کور کرتی ہے اتنا اس کا طواف میں، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ. وہ زیادتی کیا ہے؟ جرابیں. نماز میں جراب واجب نہیں ہے لیکن طواف میں اس کو جرابیں بھی پہن، کیونکہ پیر بھی تو بدن کا حصہ ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ بدن پیروں کے بغیر بدن ہے، تو بدن میں پیر بھی شامل ہیں اور پورا بدن انسان کا عورت کا شرمگاہ کے حکم میں، لہذا اس کو پورا بدن سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کور کرنا ہوگا طواف کے لیے. اب یہاں پر بھی مسائل آتے ہیں کہ کوئی نہ کور کرے، اس کو میں فعلاً چھوڑ رہا ہوں لیکن بالآخر
کور کرنا پڑے گا اس کو. اچھا یہ ہو گئی تقریباً 5 شرطیں جو خارجی شرطیں ہیں. اب ہم چلتے ہیں داخلی شرائط کی طرف کہ جن سے مل کر طواف بنتا ہے. درست؟ یعنی جو دوران طواف جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے، بلکہ پہلی 2 شرطیں کہ حجر اسود سے سٹارٹ کرے اور حجر اسود پر ہی اینڈ کرے طواف کا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ 7 مکمل چکر لگائے. ان تینوں کو میں ذرا کمبائن کر کے بات کر رہا ہوں. 7 مکمل چکر لگانا یہ ایک شرط ہے، حجر اسود سے سٹارٹ کرنا یہ دوسری شرط ہے، حجر اسود پر طواف کو اینڈ کرنا یہ تیسری شرط ہے. ٹھیک ہے، 7 چکر مجھے لگانے ہیں. فرض کریں یہ ہے کعبہ. درست؟ یہ وہ کارنر ہے جہاں پہ حجر اسود نصب ہے. یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس کے ساتھ ہی گیٹ ہے، دروازہ ہے، گولڈن جو کعبے کا دروازہ ہے. اور اس کے یہاں پر سمجھیں آپ کو ایک، اب میں نے سنا ابھی ایک کلپ آیا تھا، وہ انہوں نے کچھ خباثت تو دکھائی ہے، لیکن پہلے کی جو صورتحال تھی، یعنی ابھی میں تازہ ہی ہو کر آیا ہوں، لیکن اس وقت تک یہاں پر تھا مقام ابراہیم. اب وہ ایک کلپ اس دن آ رہی تھی، وہ کھول کر اس کو پیچھے کر رہے ہیں کیونکہ بیچ میں آتا ہے، مزاحمت کرتا ہے. اور اب ان کو خیال آیا کہ یہ خلیفہ دوم نے جو ہے وہ کسی مصلحت کے تحت، اب وہ مصلحت کیا ہو کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ مومنین نے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ پیچھے کیا تھا. اب اس کو واپس اس کی جگہ پر کر دیا جائے تو اس کو شاید کھینچ کے واپس دیوار کی کعبہ کے ساتھ لگا رہے ہیں. یہ میں نے کلپ دیکھا تھا ابھی تازہ. اب یہاں تو ماشاءاللہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا فیک ہے کیا صحیح ہے، ہم تو اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک کلپ دیکھا ہے ابھی. صحیح ہے یا غلط یہ بھی مجھے نہیں معلوم. تو یہ مقام ابراہیم ہے. اس کارنر کے پیرالل گرین لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ حجر اسود والا کارنر ہے. بس یہ حجر اسود سے 2 قدم پہلے کھڑے ہو کے نیت اپنی کریں کہ میں اپنا طواف، عمرہ مفردہ کا طواف کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ. اور قصد یہ ہو کہ جیسے ہی میرا لیفٹ شولڈر حجر اسود سے گزرے تو وہاں سے میرا طواف شروع ہو جائے. اب آپ کو یہ 7 چکر لگانے ہیں. اچھا بیچ میں یہاں پر ایک سیمی سرکل وال ہے، اس کے بھی باہر سے آنا ہے، آپ کو اندر سے نہیں گزرنا. جب بھی آئے گی بات، یہ 7 چکر آپ کو لگانے ہیں. پہلا چکر یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ 1، یہ 2، یہ 5، یہ 6 اور یہ یہیں پر آ کر ختم ہوگا. لہذا جس سے پہلے 2 قدم پیچھے تھے اب 2 قدم آگے تک جائیں احتیاطاً، اس قصد کے ساتھ کہ جب میرا لیفٹ شولڈر حجر اسود سے گزرے تو میرا طواف ختم. یہ 7 چکر آپ کو خانہ کعبہ کے اطراف میں، یہ 7 چکر 7 ہونے چاہیے، کم نہیں ہوں. اور کیا کہتے ہیں، سٹارٹنگ بھی یہیں سے اور اینڈنگ بھی یہیں سے ہو. تو یہ 3 شرطیں کور کرتی ہے یہ بات. غلطی سے پیچھے سے نہ شروع کر دیں. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلا کارنر بھی ایسا کارنر ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا عام طور پہ رش ہوتا ہے، کیونکہ وہ مولا علی کی پیدائش والا کارنر ہے، تو خاص طور پہ مومنین جا کے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حجر اسود پہ تو بہت ہی رش ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے گرین لائٹ وغیرہ کو، یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اس کے حساب سے اس کو معین کریں. ورنہ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حلقہ لگا کر ایک ٹلا لٹکا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ پکڑ کے سائڈ سے، تو وہ شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو آگے پیچھے ہلا رہا ہوتا ہے. یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. یہ بھی ایک پکی علامت ہے اس کی. تو اس اعتبار سے حجر اسود کو معین کرنا آسان ہے. تو یہ ہو گئی 3 شرطیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ تسلسل، یہ چکر پے در پے ہونے چاہیے، ان میں گیپ نہیں ڈالنا کہ 2 چکر لگائے ہو ہانپ گئے اب 10 منٹ تک بیٹھے رہے. نہیں، آدھا منٹ، پونا منٹ، 1 آدھ منٹ، تھوڑا بہت اتنا کہ عرف دیکھے تو کہیں نہیں تسلسل ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ گیپ نہیں ڈالنا. تو موالات اس میں برقرار رکھنے آپ کو. تیسری چیز، چوتھی چیز. اور اچھا 5ویں چیز جو اہم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کا لیفٹ شولڈر ٹورڈز کعبہ ہو. دیکھیں لیفٹ شولڈر کعبے طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی روبوٹ بن کے گزریں وہاں سے. نہیں، نارمل چلیں. کیونکہ جب آپ فرض کریں یہ کعبہ ہے اور میں یوں اینٹی کلاک وائز جب میرا چکر لگے گا تو آبویسلی کعبہ آپ کے لیفٹ پر ہی ہے. کعبہ لیفٹ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پشت کعبے کی طرف نہ ہو، آپ کا رائٹ کعبے کی طرف نہ ہو، آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہ ہو.
اگر آپ نارمل چلتے رہیں تو نارملی جب بھی آپ چلیں گے تو یہ اینٹی کلاک وائز، تو یہ کعبہ آپ کے لیفٹ پر ہی ہوگا. اور یہ شرط تقریباً پتہ نہیں پرانے علماء نے کوئی بہت ہی زیادہ اس شرط کو ہوا بنایا اور لوگ بہت ہی اس میں سب سے زیادہ گھبراتے اسی میں ہی ہیں. کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، نارمل چلنا آپ نے، کیونکہ وہاں پر جو سرکل ہے نارمل، وہ نارمل سرکل ہی اینٹی کلاک وائز ہے. اب آپ الٹا چلنا شروع ہوں گے تو آپ ایب نارمل جا رہے ہیں، یا آپ سینہ کعبے کی طرف کر کے یوں چلنا شروع کریں تو آپ ایب نارمل ہیں. تو اینٹی کلاک وائز آپ کھڑے ہو جائیں اور چکر لگانا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی کعبہ آپ کے لیفٹ پر ہوگا. بس یہ کہلائے کہ پورے چکر کے دوران کعبہ لیفٹ پر تھا. کوئی ایسا قدم آپ کا نہ اٹھے کہ کعبے کی طرف آپ کا لیفٹ کی بجائے فرنٹ ہو یا بیک ہو یا رائٹ ہو. اگر ایسا کوئی قدم اٹھا ہے تو اتنا آپ کو پیچھے آنا پڑے گا اور اگین آپ کو کعبے کو لیفٹ پہ کر کے دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو کرنا پڑے گا. یہ سمپل سا فارمولہ ہے درست. اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں کہ آپ کہیں جب کعبے کے کارنر پہ پہنچیں تو اگر میں نے بالکل کونا یوں کر کے لوگ گزرتے ہیں، میں نے دیکھا بعض کو، تاکہ وہ کونا ہٹے نہیں، کیونکہ جب آپ کارنر پہ آئیں گے تو ممکن آپ یوں ہوں کعبہ آپ کے، لیکن لیفٹ سائڈ پہ تو پھر بھی ہے ہی نا کعبہ، رائٹ پہ تو نہیں آ گیا، فرنٹ پہ تو نہیں آ گیا کعبہ آپ کو. تو اس لیے اس میں کوئی ایشو نہیں اتنا بڑا، اتنا ایکوریسی کی بھی کہ جس کو کہیں آپ بالکل کمپس والی ایکوریسی ہو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہلائے عرفاً کہ آپ نے کعبہ آپ کے لیفٹ پہ تھا جب آپ اس سے چکر لگا رہے تھے. اچھا، اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سیمی سرکل وال آپ نے ٹی وی وغیرہ میں یا جو گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، وائٹ رنگ کی ایک سنگ مرمر کی سیمی سرکل وال بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہجر اسماعیل. اس کے اندر اوپر دیکھیں گے آپ تو وہی پرنالہ ہے، پرنالہ رحمت. اس کے نیچے کی جو جگہ تھی وہ مقام امام سجاد علیہ السلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ امام اکثر، یعنی امام کی اگر آپ کہیں جو پرٹیکولر اسپاٹ کہاں اگر ملیں گے کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے تو امام آپ کو وہاں مل جاتے تھے. اور یہ جو دروازہ بھی میں نے بتایا اور حجر اسماعیل کے جو درمیان، حجر اسود کے درمیان کا جو پورشن، یہ مقام امام حسین علیہ السلام تھا. امام حسین اگر آپ کو ڈھونڈنے تو یہاں ملتے تھے. تو وہ جو ہجر اسماعیل ہے، اس ہجر اسماعیل کے نیچے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. تو آپ کو اس کے باہر سے چکر لگانا ہے. دروازہ کھلا دیکھا آپ نے کہا بھائی شارٹ کٹ مل رہا ہے، درمیان سے گزر گئے، یہ صحیح نہیں ہے، طواف باطل ہو جائے گا. طواف میں ضروری ہے کہ آپ باہر سے چکر لگائیں، درست. اچھا، طواف کے دوران بعض اوقات آپ کو ایسے جگہیں ملتی ہیں، کھانچے کھونے کھدڑے خالی خالی کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ لپک کے آگے جائیں اور جا کے چوم لیں اور مس کر لیں. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں طواف کے دوران کوئی حرکت نہ کریں، نہ کسی چیز کو چھونے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض جگہ پہ بعض فقہ کی احتیاطیں وغیرہ ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے ایک دفعہ طواف سکون سے کر لیں، نماز طواف پڑھ لیں، اس کے بعد واپس اندر گھسیں. جتنا چپکنا ہے، جتنا چومنا ہے، جتنا چاٹنا ہے کریں. اس لیے کہ اب کوئی ذمہ داری والی چیز تو نہیں نا آپ کے اوپر، کندھا ادھر ہو کہ چومنے کے لیے آپ الٹی کھڑی ہو کے چومیں، کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے نا. لہذا طواف کے دوران کوئی حرکت نہ کریں. خالی جگہ بھی لگ رہی ہو نا، دل پہ پتھر رکھ کے گزر جائیں، کیونکہ یہ جو ابھی آپ کو خالی مل رہی ہے تھوڑی دیر بعد پھر خالی ہی ملے گی. اس لیے ملے گی، میں نے کہا نا 2-3 کارنر ایسے ہیں جہاں پہ رش ملتا ہے آپ کو. 2 کارنرز ہیں اور ایک ہجر اسماعیل کے اندر کا حصہ. اب وہ تو انہوں نے ہجر اسماعیل کو بھی تھوڑا تھوڑا انہوں نے وہ بنا دیا کہ جی لائن لگاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، تو وہ اندر لے کر جاتے ہیں، ورنہ پہلے تو کھلا ہوتا تھا، اب وہ والی حالت نہیں ہے. تو اس میں اندر جانے کا تو ویسے آپشن آج کل کے حساب سے تقریباً بند ہے. تو باقی یہ 2 کارنرز ہیں، باقی ساری جگہیں آپ کو کھلی ملتی ہیں، تو ملیں گی، بعد میں بھی کھلی ملیں گی. یعنی آپ تھوڑا سا حجر اسود سے آگے کی طرف آ جائیں تو اندر ممکن آپ کو وہاں پہ اتنی بھی جگہ مل جائے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے آرام سے دعائیں مانگیں. نماز بھی بعض اوقات پڑھنے کی جگہ مل جاتی ہے، البتہ طواف کی نماز وہاں نہ پڑھیے گا، واجب طواف کی. تو یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو. آپ نے ایک دن تو نہیں رہنا نا، ایک وقت میں تو نہیں آنا، کئی ٹائم آئیں گی، کئی دن رہنا ہے آپ نے، کوئی نہ کوئی موقع آپ کو ملتے ہیں. تو طواف کے درمیان
چھونے کا، چومنے کا، مس کوئی کام نہ کریں، صرف طواف کریں، اور اس حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں، یعنی یہ بھی آپ کے طواف کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک پوائنٹ اور جو آپ دیکھیں گے، کعبے کی جو دیوار ہے نا، اس کے نیچے کے کارنر پر اس کو شاذروان کہتے ہیں، ایک پٹی 1 میٹر کی سمجھے پٹی بنی ہوئی ہے جو تھوڑی سلوپ میں ہے، یہ شاذروان کہلاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی چڑھ کے طواف نہ کریں، آپ کو چڑھنے کا موقع مل گیا، آپ نے کہا چلو اسی کے اوپر چلتے، یہ کام بھی نہ کریں۔ لہٰذا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بعض جگہ کی ریسٹرکشن ہیں، حتیٰ بعض فقہاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حجر اسماعیل کو بھی ٹچ نہ کریں، ہاتھ آپ کا حجر اسماعیل کے اوپر، بعض لوگ اوپر رکھ کے اب وہ مسک کیے جا رہے ہیں اور چکر بھی لگ رہے ہیں، نہیں، بعض نے احتیاط لگائی، نہیں کریں یہ کام۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ طواف کے دوران کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں، چومیں، مس کریں، موقع کو اویل کرنے کی کوشش کریں، نہ کریں۔ یہ موقع بعد میں ڈھونڈیں اور جو کرنا ہو کریں، درست۔ البتہ عورتوں کے لیے اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہے، خود روایتوں میں بھی ہے کہ حجر اسود کی طرف جائیں، اس لیے کہ وہاں شدید رش ہوتا ہے، آپ کے حجاب کی مشکل، 10 قباحتیں وہاں پر موجود ہیں کہ اتنے سارے مردوں میں 2 عورتیں گھسی ہوئی ہوتی ہوں۔ اہل سنت خواتین بڑی شوق سے جاتی ہیں، ہماری بھی جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب آ کے قصے کہانی سناتے تو وہی والی بات ہے کہ یہ اس جانے سے نہ جانا بہت بہتر ہوتا ہے، اور روایتوں میں بھی ہے۔ تو شاذروان کے اوپر چکر نہ لگائیں اور باہر سے چکر لگائیں۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ طواف کی جگہ، اچھا، آغا خوئی، آغا سیستانی اور آغا خامنائی، خوئی خمینی نہیں، خوئی، سیستانی اور خامنائی، ان تینوں کے نزدیک پورا جو نیچے کا جو صحن ہے جس کو ہم مطاف کہتے ہیں، پورے مطاف میں آپ کہیں پہ بھی چکر لگا سکتی ہیں، مقام ابراہیم کے اندر بھی اور مقام ابراہیم کے باہر بھی۔ صرف ایک آغا خمینی تھے واحد جو یہ فرماتے تھے کہ اختیاری حالت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاروں طرف سے مقام ابراہیم کے اندر والے ہی پورشن میں رہیں۔ فرض کریں مقام ابراہیم جو ہے وہ اور تقریباً 12.5 میٹر کا فاصلہ ہے 3 طرف سے، یعنی 12.5 میٹر کے ڈائی میٹر میں آپ نے چکر لگانے۔ حجر اسماعیل والی سائڈ سے وہ خود حجر اسماعیل نے اچھی خاصی جگہ گھیری ہوئی ہے، درست، تو وہاں سے شاید 3-3.5 میٹر رہ جاتا ہے گنجائش۔ تو مثلا فرض کریں یہ 3.5 چکر ہیں، تو جب آپ اس سائڈ پر آئیں گے جہاں سیمی سرکل ہے تو یہ آپ کے پاس 3.5 میٹر کی گنجائش ہے صرف، تو بھائی اس کے اندر ہی آپ کو چکر لگانے ہیں اختیاری حالت میں۔ ہاں بہت رش ہے، پاسبل نہیں ہو رہا تو ایک سٹیپ پیچھے جائیں، یہ نہیں کہ یہاں مشکل ہو رہا تھا آپ سیدھی چھلانگ مار کے کونے پہ چلی گئیں، نہیں، ایک سٹیپ کہتے ہیں نا، جو فرسٹ پاسبل جگہ آپ کو ملے گی وہاں سے پھر آپ کو چکر لگانا ہے، لیکن جتنا قریب اتنا بہتر۔ پہلے مرحلے میں واجب ہے کہ اندر ہی ہو۔ اب یہاں پہ کوئی انہوں نے خدا رحمت کرے لیکن انہوں نے کوئی احتیاط بھی نہیں لگائی، سیدھا فتویٰ کہ اندر کرنا ضروری ہے، اندر پاسبل نہ ہو تو پھر قدم بہ قدم باہر کی طرف آئیں، تو جو فرسٹ پاسبل پلیس آپ کو لگے کہ یہاں پہ آپ کر سکتی ہیں وہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا۔ البتہ یہ صرف امام خمینی کا ہے، باقی آغا خوئی، آغا سیستانی، آغا خامنائی، ان میں سے کسی کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا طواف۔ اب میں 1-2 چیزیں طواف کے حوالے سے عرض کر دوں تو طواف ہمارا ہو جائے گا پورا، مجھے لگتا ہے 1 کلاس اور چلے گی بھی ہے۔ طواف میں 7 چکر ہیں، شک اگر ہو گیا چکروں کی تعداد میں سب ضائع۔ فرض کریں آپ آخر میں شک کرتی ہیں 6واں یا 7واں اور نہیں یاد آیا، 0 پہ آپ کھڑی ہو گئی آ کے، درست۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ 7 چکر آپ کو یاد رہیں کہ 7 کون سا چکر ہے، چکروں میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ نارملی جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں رش کی وجہ سے بعض اوقات آپ کتاب نہیں کھول پاتی، صحیح طرح سے دعائیں نہیں پڑھ سکتی، خالی چکر لگائیں تو ایک اندر سے گلٹ ہوتا ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں کر رہی اور صرف چکر ہی لگا رہی ہوں، تو واقعی کولو کا بیل بن گئی میں تو گائے، درست، تو وہ انسان کو ایک تھوڑا سا گلٹ فیل ہوتا ہے۔ تو میں نارملی کہتا ہوں کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ چکروں کے آپ، ہمارے پاس پنجتن 5 ہیں، شروع میں اللہ کو لیں اور آخر میں امام زمانہ کو لیں۔ پہلے چکر میں یا اللہ کرتے رہیں، دوسرے میں یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اور آخر میں
یا صاحب الزمان. تو ذکر اہل بیت خود ایک عبادت ہے, ذکر علی عبادہ ہے, درست. لہٰذا آپ کے ساتھ ساتھ وہ جو گلٹ ہے ہو سکتا ہے پوری ختم نہ ہو, لیکن کافی حد تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو ذکر, اور خاص طور پہ ماشاءاللہ جو اہل ولا ہیں ان کے لیے تو کہیں دعاؤں کو چھوڑو یہی زیادہ بہتر ہے, درست. بہرحال تو ذکر کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی, ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. آپ 7 کھجوریں لے جائیں, ہر چکر پہ 1 کھجور کھاتی رہیں. 7 سویٹس لے جائیں, ہر چکر پہ 1 سویٹ کھاتی رہیں. وہ 7 دانے کی تسبیح آتی ہے چھوٹی سی, اس پہ یاد کر لیں. وہ کاؤنٹر آتا ہے اس پہ یاد, پیپر پین لے جائیں, کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں, لیکن ان سب طریقوں میں ذکر نہیں ہوگا. اس طریقے میں کاؤنٹنگ بھی ہے اور ذکر بھی ہے, لہٰذا یہ 2 in 1 ہے. تو ایک تو یہ کام ہے آپ کا. دوسرا یہ کہ کوشش کریں وضو نہ ٹوٹے آپ کا, کیونکہ ٹوٹنے کی صورت میں اس میں تھوڑی گمبھیر مسائل ہیں, تو وضو آپ کا برقرار رہے. نماز تک آپ کا, یعنی طواف کی ابتدا سے لے کے نماز کے اینڈ تک, بس یہ ایک, کبھی 25 منٹ لگتے ہیں طواف میں, کبھی 35 منٹ لگتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے رش کے اوپر, صحیح نا. خاص طور پہ آپ اندر گھس کے اگر طواف کریں, اگرچہ واجب تو صرف آقا خمینی نے کہا, لیکن آپ اگر تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کر کعبہ ہے درمیان میں, جتنا کلوز آپ گھومیں گے چکر اتنا چھوٹا ہوگا. جتنا باہر, فرض کریں یہ کعبہ ہے, آپ یہاں گھوم رہے ہیں اور یہاں گھوم رہے ہیں, آبویسلی بڑا ہے چکر. تو نارملی اندر گھس جائیں, اندر صرف ایک حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے اور حجر اسود کے تھوڑا سا بعد, یہ ایک تھوڑا ٹائٹ حصہ ہوتا ہے, باقی اندر کا چکر کوئی مشکل نہیں ہے اس میں, اور بلکہ مشکل نہیں ہے, وہ الگ فائدہ ہے کہ آپ کا چھوٹا چکر ہوتا ہے. تو ممکن ہے 25 منٹ میں آپ کا طواف پورا ہو جائے. کوئی نکل کے بولے میرے کو تو 1.25 گھنٹہ لگ گیا, وہ اس لیے کہ وہ باہر لگا ہوا تھا. آپ کہیں گے میرے کو تو 25 منٹ لگے, اس لیے کہ آپ اندر لگی ہوئی نہیں. تو یہ ایک فرق پڑ جاتا ہے, اس لیے تھوڑا سا اگر تحمل کر سکتے ہیں تو اس 2 چیزیں. تیسری چیز یہ کہ چکر آپ نے خود لگانے ہیں. خود لگانے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو اتنا دھکا مارا کہ آپ بے اختیار 4 قدم آگے جا کے گری, یہ آپ کے طواف میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اب ضروری ہے کہ آپ 4 قدم پیچھے آئیں اور اگین وہاں سے سٹارٹ کریں. اب اگر پیچھے رش اتنا کم ہے کہ آپ پیچھے آ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ بعض اوقات رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پیچھے آ ہی نہیں سکتے. تو آقا کہتے ہیں کہ اب یہ جو 4 قدم یہ تو خراب ہو گئے, اب یہاں سے آگے وائڈ کریں, بغیر قصد کے آپ ایک چکر لگائیں. جب وہاں پہ پہنچے جہاں سے آپ کو چھلانگ مروائی گئی تھی, وہاں سے آپ دوبارہ نیت کر کے طواف شروع کریں. تو یہ آپ نے, اس کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے, میں آپ کو دیکھیں یہ وہ ٹپس ہیں جو اتنے تجربے کے بعد ہم نے سیکھے ہیں, کہ جب بھی آپ رشی ایریا میں جائیں کوشش کریں اپنے آپ کو بیک پریس کریں, یعنی پیچھے کی طرف اپنے آپ کو دھکیلیں. وہ آگے والے خود ہی آپ کو دھکیل رہے ہوں گے آگے کی طرف, تو آپ اپنے آپ کو پیچھے دھکیلیں گے تو کبھی بھی آپ کے سٹیپ آگے کی طرف خود بخود نہیں جائیں گے, بے اختیاری والی. اب یہ جو آپ, کیونکہ اب جو آپ آگے جاتے ہیں وہ نارملی وہی سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ خود لے رہے ہوتے ہیں, وہ دھکے والی صورتحال سے آپ باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے طواف کے دوران. اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہے جو آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے. فرض کریں یہ آخری مسئلہ, یہ مقام ابراہیم ہے, اس کے پیچھے سے مراد یہ پیچھے نہیں, پیچھے سے مراد اس سائڈ پہ نہیں, پیچھے سے مراد یہ تھا کہ بالکل آپ کے سامنے ہو. تو جتنا اس کے آپ پیچھے ہوں اتنا بہتر, اور جتنا اس سے قریب ہوں اتنا بہتر نہیں ضروری, کیونکہ خلف اور اند یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے, اند کا مطلب ہوتا ہے نزدیک. تو جتنا نزدیک ہو کے اور جتنا پیچھے اس کے ہوں, یعنی جتنا آپ اپنے آپ کو اس طرف لا سکیں کہ اس طرح سے کہ آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کے درمیان میں کعبے اور آپ کے درمیان میں یہ حجر مقام ابراہیم آئے, درست. یہ آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی اتنے بولنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اگر پاسبل ہے تو یہیں آپ کو پڑھنی ہے, یہاں آپ کی نماز کافی نہیں ہوگی. بس یہ نماز 2 رکعت ہے, فجر کی طرح ہے. اچھا, کیونکہ رشی ایریا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ جو مرد اور عورت کے ساتھ کھڑے ہونے والا مسئلہ وہ بھی معاف ہے آغا سیستانی کے اعتبار سے. کھڑے ہو کے کوئی پڑھ بھی رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے, اور مرد پڑھ رہا ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
اور آگے اور مرد ہو پیچھے، آگے عورت ہو پیچھے مرد ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے آغا سیستانی کے حساب سے مکے میں. لہذا یہ ساری مشکلات حل ہیں. فجر کی طرح پڑھنی ہے اور 2 رکعت ہے. الحمد سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سورہ، اور اسی نیت سے پڑھنی ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.